تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ بکھرے ہوئے دل کو سمیٹنے کے لیے لوگ نہیں، اللہ کافی ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ لیتے ہیں۔ جو اگر آپ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے کہنے والا موجود ہے تو شکر کیجئے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرے، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لے۔ اصل توکل تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید ہی نہ رکھے۔ بندے کی امیدوں کا واحد مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہو۔ جب رب کریم ساتھ ہے تو پھر مایوسی کس بات کی؟ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ اے اللہ، ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے، آمین۔ اے خدا، تو صبر و استقلال دے، غفلتوں پہ میرے پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال دے، آمین۔ اللہ جب کسی کو دعا کی توفیق دیتا ہے تو اس پہ قبولیت کا کن بھی فرما دیتا ہے۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، مگر کردار کی پہچان ہمیں اپنے عمل پر بنانا پڑتا ہے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ تیری پریشانی گانے سننے سے نہیں بلکہ نماز پڑھنے سے ختم ہوگی۔ اتنا قابل کہاں تھا میں جتنا میرے رب نے نواز دیا ہے مجھے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اپنا سفر جاری رکھیں، خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر دشوار ہی ہوا کرتے ہیں۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ اپنی غلطی کا احساس اصلاح کی ابتدا ہے۔ کچھ رشتے ایک ہی چیز مانگتے ہیں اور وہ ہے وقت۔ کوئی منظر سدا نہیں رہتا، ہر تعلق مسافرانہ ہے۔ اینٹوں کے جڑنے سے مکان اور مکان میں رہنے والوں کے دل جڑنے سے گھر بنتے ہیں۔ ہم اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ کس سے کتنا رابطہ رکھنا ہے۔ ہر وقت اور ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ جو تجھ کو اور تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، آمین ثم آمین۔ نا کردہ پر تبصرہ کرنا تہمت اور بہتان کہلاتا ہے، کردہ پر تبصرہ کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تہمت، بہتان اور غیبت سے بچائے، آمین۔ خود کو دنیا سے بیزار پاؤ،
قرآن اٹھاؤ اور اللہ کے ہو جاؤ۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں طعنے مارنا، مذاق اڑانا یا خامی نکالنا۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہو۔ یاد رکھیں، بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنگ مارنا ہوتا ہے۔ ہر اس چیز کی قربت اختیار کریں جو آپ کو اللہ کی یاد دلاتی رہے۔ دیکھو، حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا۔ اللہ ہماری منزل ہے اور منزل تک پہنچانے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک وہ سب معصوم سے چہرے تلاش رزق میں گھوم ہے، جنہیں تتلی پکڑنا تھی، جنہیں باغوں میں ہونا تھا۔ سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ ایک گناہ بندے کے لیے اس قدر معمولی ہو جائے کہ وہ اس کے لیے توبہ بھی غیر اہم سمجھے۔ نہ غرض کسی سے، نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ ناشکری زوال کا سبب اور استغفر اللہ سر بلندی کا وظیفہ ہے۔ خود کو وقت دو اور پھر دیکھو آپ کیسے اڑان بھرتے ہیں۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو اس طرح چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادت تک محدود کرنا ہے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تم سے طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے۔ یا اللہ پاک، اے مالک الملک، میں گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں، مجھے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب بھی سمجھے۔ جس طرح بارشیں فضا سے دھول مٹی صاف کرتی ہے، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ انجان لوگوں میں اپنے آپ کو تراشے بنا جگہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ عزت کرو بہنوں کی، چاہے اپنی ہو یا غیروں کی۔